نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر مصلیان کرام، آئیے سب سے پہلے ہم سب اپنے آقا مولا رسول اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ادب و خلوص کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات، ہم جمعہ کے دن کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور یہ تو ضرور جانتے ہیں کہ ہفتہ کے 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور الحمدللہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، ہفتے کی عید کا دن ہے. اس دن غسل کرنا، عطر لگانا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، یہ سب مسنون ہے، اور اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے. جمعہ کا دن جب سے متعین ہوا تب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس روز نماز جمعہ سے پہلے خطبہ پڑھتے تھے، خطاب کیا کرتے تھے. اور چونکہ آپ کی زبان عربی ہے تو آپ عربی میں جو کچھ بھی وعظ و نصیحت کرنا ہوتا وہ لوگوں کو سناتے تھے، تاکہ لوگ اس موقع کا استعمال اس طرح کر لیں کہ آج کے موقع سے کچھ چیزیں سیکھ لیں، کچھ دین کو جان لیں، دوسرے معاملات اور مسائل جو دنیاوی زندگی سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کے بارے میں بھی جان لیں، اور جو دین سے تعلق رکھنے والے مسائل یا معاملات ہیں ان کے تعلق سے بھی جانکاری لوگوں کو دی جا سکے، سمجھا جا سکے. اس دن کا استعمال اس طریقے پر ہو رہا ہے، ہوتا آیا ہے نا. اور آج کی جو ہمارے یہاں ہندوستان میں اور ان ممالک میں جہاں کے زبان عربی نہیں ہے، خطبہ تو ہوتا ہے عربی میں، جو مسنون خطبہ ہے وہ پڑھا جاتا ہے، مگر چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اور ہم میں سے اکثریت عربی نہیں جانتی ہے، نہیں سمجھتی ہے، تو ضرورت یہاں یہ پیش آئی کہ خطبہ سے پہلے، نماز سے پہلے اردو میں یا مقامی زبان میں، ہندی میں، فارسی ہو تو فارسی میں، کوئی بھی جو اس مقام کی زبان ہے، ضروری مسائل پر وعظ و تقریر ہو جائے، بیان ہو جائے، تاکہ لوگوں کو عقائد اور اعمال کی اصلاح کا طریقہ بھی بتایا جائے، اور دنیاوی زندگی میں پیش آنے والی ضروریات کے سلسلے میں بھی مسلمانوں کو بیدار کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو کس طرح نپٹانا ہے، کیسے پیش آنا ہے نا.
حالات سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اس سلسلے میں پیغام لوگوں کو دیا جا سکے، اس تقریر کا استعمال اسی مقصد سے ہوتا آیا ہے نا۔ تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم بھی اکثر جمعہ کے روز کچھ عقیدے کے مسائل یا کچھ دیگر فقہی مسائل یا کچھ ضروری باتوں پر گفتگو کر کے کوشش کرتا ہوں کہ ہم سب کی اصلاح ہو سکے، اعمال کی، عقائد کی سب کی اصلاح ہو سکے۔ تو آج کا جو موضوع ہے نہایت قابل توجہ ہے، بہت زیادہ غور طلب ہے، فکر کرنے کی بات ہے، اور جو حالات مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان جو شیطانی وسوسے نے فتنہ برپا کر رکھا ہے نماز کے تعلق سے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے آج میں اس وقت کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم سب غور کریں کہ اگر ایسا فتنہ ہمارے سامنے نظر آئے تو ہم اس سے کس طرح بچیں اور اس کا اپائے کیا ہو، کیسے اصلاح معاشرے کا ہو اگر ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی فتنہ پنپتا ہے تو۔ دیکھیے، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا وہ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مومنین سے خطاب ہے، ایمان والوں سے مخصوص خطاب ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اگر تمہیں جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا، تو جلدی کرو، الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت اور کاروبار کو روک دو، سارے کاروبار کو چھوڑ دو اور بس چلو نماز کی طرف، ذکر اللہ کی طرف، خطبہ کی طرف، خطبہ بھی ذکر اللہ ہے، اور نماز جمعہ کی طرف آ جاؤ۔ کاروبار کر رہے ہو تو جیسے ہی اذان سنو چھوڑ دو سب۔ اب اس کے بعد اگر خرید و فروخت کرو گے اذان سننے کے بعد تو چونکہ اللہ نے اس سے روک دیا ہے اور آپ کر رہے ہیں تو یہ حرام ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئی؟ فقہا نے تو یہاں تک کہا کہ اگر بات طے بھی ہو گئی ہے تو روک دو، ختم کر دو، اور لپکو، تیزی کرو، جلدی کرو، تیاریاں کرو جمعہ کے نماز کی، اور مسجد کی طرف، ہے نا، نماز کی جگہ کی طرف، جامع مسجد کی طرف چلے آؤ۔ اور ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو یہ کر لینا اور کاروبار کو چھوڑ دینا اور یہاں آ جانا، نماز کے لیے آ جانا، خطبہ سننے کے لیے آ جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ نماز جب پڑھ لو تو پھر جاؤ کاروبار میں لگ جاؤ، ہے نا۔ یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ جمعہ کی نماز جب ہوتی ہے تو 2 رکعت فرض پڑھی جاتی ہے، اور بقیہ دنوں میں ظہر کی نماز میں 4 فرض ہیں، جمعہ کے دن میں 2 فرض ہیں۔ تو جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ظہر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس 2 رکعت سے پہلے بھی 4 سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور پھر اس 2 فرض کے بعد 6 سنت مؤکدہ ہے نا۔ یہ بھی جو 6 سنت مؤکدہ ہے یہ صحابہ کرام اور احادیث سے ثابت ہے، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ہے نا۔ ابھی ایک ٹرینڈ چلا ہے، شیطانی وسوسہ چل پڑا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ گمان کر لیا ہے کہ نماز تو صرف نماز فرض ہے،
جو فرض ہے وہ پڑھ لیا کافی ہو گیا. اس سلسلے میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا تو وہاں یہ سوال آیا ہوا تھا افتاء کے لیے کہ ایک عالم صاحب ہے، بظاہر عالم صاحب ہے، جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مسجد کی طرف بھیجتے ہیں، لاتے ہیں، چلو نماز پڑھنے کے لیے در در گھر گھر جا کر لوگوں کو لاتے ہیں. اور وہ عالم صاحب یہ کہہ کر لاتے ہیں کہ چلو نا 2 رکعت فرضی تو پڑھنی ہے فجر میں، 4 رکعت فرضی تو پڑھنی ہے عصر میں، 4 رکعت فرضی تو پڑھنی ہے ظہر میں، 3 رکعت فرضی تو پڑھنی ہے مغرب میں، بس فرض پڑھ لو، سنت تو اوور ٹائم ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ سنت تو اوور ٹائم ہے، مین تو فرض 4 رکعت پڑھ لینا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس طرح مسجد میں لاتے ہیں، نمبر بڑھاتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو مسجد میں لے آیا. نمبر بڑھانے کے لیے دین سے مذاق. بتائیے کیا کوئی انسان جو یہ کہتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز اللہ نے فرض کر دی تو اللہ نے فرض کیے تو وہ فرض ہم نے پڑھ لیا، اس کے علاوہ جو سنت پڑھا جاتا ہے وہ تو حضور پڑھا کرتے تھے اس لیے پڑھ لیا جاتا ہے. فرض تو اللہ کی طرف سے کیا ہوا وہ 4 ہی رکعت ہے، 2 ہی رکعت ہے، جو فرض ہے وہ پڑھ لیا، اللہ کا فرض ادا ہو گیا، کام ہو گیا. ان کا یہ تصور ہے. اس تصور پر ذرا غور کیجئے تو آپ کو بات کھل کے صاف ہو جائے گی. قرآن کریم میں نماز کے تعلق سے متعدد بات حکم آیا ہے، اور ایک جگہ یہ فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، ہے نا، پھر فرمایا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر وقت معینہ میں پڑھنا فرض ہے نا. آپ اور دنیا جانتی ہے کہ نماز کو اللہ نے فرض کر دیا، تو اللہ نے جب نماز فرض کر دیا اور نماز فرض پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، نماز کے اجزاء اور ارکان کیا ہوں گے، کیسے پڑھنی ہے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ بتائیے ایسی کوئی تفصیل قرآن میں ملے گی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، مغرب میں کتنی ہے، عشاء میں کتنی ہے، ظہر میں کتنی ہے، عصر میں کتنی ہے، فجر میں کتنی ہے، معلوم چلے گا؟ قرآن میں تو صرف آیا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اور پھر نماز وقت مقررہ پر فرض کر دیا گیا، یہ بیان آیا. جب نماز فرض کر دی گئی تو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ نماز کا تو حکم ہوا ہے، نماز ہم کیسے پڑھیں؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے کیسے پڑھیں؟ حکم تو نماز کا قرآن میں ہو رہا تھا، سوال کیسے پڑھیں کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. یعنی صحابہ کرام جانتے ہیں کہ جیسے پڑھنے کو بتا دیں گے، جتنا پڑھنے کو بتا دیں گے وہی ہمارے لیے ہو جائے گا، ضروری، واجب، فرض، سنت ہمارے لیے وہی ہو جائے گا جیسے بتا دیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب میں آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. جیسے میں پڑھ رہا ہوں، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی تم بھی پڑھو. بات سمجھ میں آ گئی؟ حکم کیا ہوا؟ اب حضور فرما رہے ہیں کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، بس ویسے پڑھنی ہے جیسے میں پڑھتا ہوں.
یہ حکم جو ہے حضور کا صلو، یہ حکم ہے نا، حکم کا صیغہ ہے صلو، امر ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے ہی پڑھو. تو یہ حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آ رہا ہے. اللہ کا کیا حکم آیا تھا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز قائم کیسے ہوگی؟ اسی طرح کرنے میں ہوگی جس طرح حضور نے کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے تو اجمالاً حکم دے دیا نماز قائم کرو، مگر اب یہ نماز ہوگی قائم کیسے؟ تو جواب حضور کی بارگاہ میں ہے. آپ فرماتے بس ویسے ہی ویسے کرو جیسے میں کر رہا ہوں، جیسے میں کرتا ہوں تم بھی کر لو، تمہاری نماز ہو جائے گی. تو آپ غور کریں کہ حدیث کی کتب میں نماز کی جو اقسام ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعمال سے، آپ کے نماز پڑھنے سے جو نماز کی اقسام ہیں وہ کون کون ہیں؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ نماز کی ایک قسم فرض ہے، نماز کی ایک قسم واجب ہے، نماز کی ایک قسم سنت ہے، نماز کی ایک قسم نفل ہے. فرائض تو آپ جانتے ہیں کون کون ہیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. پھر آپ جانتے ہیں کہ واجب ہے عشاء کی نماز میں 3 رکعت نماز وتر. پھر آپ جانتے ہیں کہ عیدین کی نماز واجب ہے، تو واجب بھی حضور سے ثابت ہے. پھر یہ جو ظہر میں نماز پڑھی جاتی ہے سنت نمازیں، یہ حضور نے پڑھی ہیں. جمعہ کے دن جو سنت نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہ حضور نے پڑھی ہیں. عصر میں جو سنت پڑھی جاتی ہے یہ حضور نے پڑھی ہے. مغرب کی سنتیں حضور نے پڑھی ہیں، عشاء کی سنتیں حضور نے پڑھی ہیں، نوافل حضور نے پڑھے ہیں. تو جو نمازیں حضور نے پڑھی ہیں وہی تو نمازیں ہمارے لیے پرسکرائب کر دی گئی ہیں. بات سمجھ گئی؟ ان نمازوں میں جن کو حضور نے فرما دیا کہ یہ نماز فرض ہے تو وہ فرض ہو گئی، اور جس کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ یہ واجب ہے وہ واجب ہو گئی. جس نماز کو پڑھ کر آپ نے دکھایا اور بتایا اور کہا کہ یہ میری سنت ہے وہ سنت ہو گئی. جس کو پڑھ کر آپ نے دکھایا اور کہا کہ یہ نفل ہے وہ نفل ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ تو فرض نماز بھی تو اللہ کے رسول کے پڑھنے سے فرض ہوئی ہے، سنت بھی تو اللہ کے رسول کے پڑھنے سے سنت ہوئی ہے، واجب بھی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا کہ یہ واجب ہے، نوافل بھی حضور نے بتایا کہ یہ نوافل ہے. اب اگر کوئی صرف یہ کہے کہ جس نماز کا حکم قرآن میں دیا گیا بس وہی میں پڑھوں گا اور وہ نماز صرف فرض ہے وہی پڑھوں گا، حضور نے جو کیا وہ تو انہوں نے کر لیا، ہم کو تو وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو پھر اس بندے سے 2-3 سوال کیا جائے. ایک بات یہ پوچھا جائے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم صرف قرآن ہی کے حساب سے نماز پڑھو گے تو ذرا بتا دو کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز کیسے ہوگی، ظہر کی کیسی ہوگی، عصر کی کیسی ہوگی، مغرب میں کیسی ہوگی، عشاء میں کتنی رکعت ہوگی، کہیں لکھا ہے؟ تو پھر کیسے پڑھو گے تم؟ نماز کی کیفیت کیا ہوگی، نماز کے ارکان کیا ہوں گے، قوما کیا ہوگا، قیام کیا ہوگا، سجدہ کیا ہوگا، رکوع کیسے ہوگا، جلسہ کیسے ہوگا، قعدہ کیسے ہوگا، سلام کیسے ہوگا، یہ تو کچھ قرآن کریم میں نہیں ملے گا. پھر تو تم نماز پڑھو گے کیسے؟ اگر تم نے فرض نماز بھی پڑھنی ہے تو تم کو حضور کی بارگاہ میں آ کر ہی سمجھنا ہے، وہی سمجھنا ہے کہ کیسے فرض نماز پڑھی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض نماز پر اکتفا کر کے فرض نماز پڑھ کر نفل نماز کو قصدن، ارادتن، عادتن چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کے ذریعہ پڑھی گئی سنت نمازیں اور ان نمازوں میں جو مؤکدہ نمازیں ہیں جن پر تاکید حضور نے فرمائی ہے ان کو اس نظر سے دیکھ کر کہ یہ نمازیں پڑھنا تو ضروری نہیں ہے چھوڑ دیا تو حضور کے عمل کی آپ نے حقارت سے دیکھا ہے، اور اس حقارت سے دیکھنے پر ایسے گناہگار کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا انسان.
बड़े गुनाह का मुर्तकिब होगा, बड़ा गुनाहगार हो जाएगा। हाँ, किसी उज़्र की वजह से, जैसे नमाज पढ़ रहे हैं, अभी ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे थे, फर्ज पढ़ लिया, अब वक्त ज़ोहर का खत्म हो गया, अब सुन्नत नहीं पढ़ सकते, तो वहां उज़्र है, माफ हो जाएगा। मगर जहां कोई ऐसा उज़्र नहीं है और सिर्फ फर्ज पर इत्तिफा कर ले, तो ये गलत है, सरासर नाजायज है। कुरान करीम में कहीं लिखा हुआ मिलेगा कि नमाज सिर्फ फर्ज नमाज पढ़नी है, सुन्नत नहीं पढ़नी है, वाजिब नहीं पढ़नी है, नफिल नहीं पढ़नी है? कुरान करीम में कहीं है? बताइए, कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये आजकल का ट्रेंड और लोगों ने ये कर लिया है कि बस फर्ज पढ़ लिया काम हो गया, तो बताइए कि कहीं कुरान करीम में लिखा है कि बस सिर्फ फर्ज ही नमाज पढ़नी है, सुन्नत नहीं पढ़नी? अगर ऐसा नहीं लिखा है तो इसका माना यह है कि जो नमाजें हुजूर ने पढ़ी, पढ़ के दिखाई और बताई, वो नमाजें हमें पढ़नी है। और हुजूर ने जुमा के दिन जुमा फर्ज से पहले 4 रकात सुन्नत और फिर फर्ज के बाद 6 रकात सुन्नत और फिर 2 नफिल ज़ायदा पढ़ते हैं, इनका हुक्म फरमाया है ना? ये शरीयत का हुक्म है, तो हमें ये सारी नमाजें पढ़नी है। आप देखते हैं कि अक्सर अभी इतना कुछ सुनाने के बाद भी हर जगह बताया जाता है कि जैसे ही जुमा की नमाज की अजान हो जाए तो सब कारोबार काम काज छोड़ दो, नमाज के लिए चलो, आ जाओ मस्जिद में, खुतबा में शरीक रहो, सुकून से, चैन से, इत्मीनान से बैठकर पूरी संजीदगी के साथ, तवज्जो के साथ खुतबा सुनो और फिर नमाज जुमा पढ़ो। मगर है क्या कि यहां एकदम ऐन खुतबा के वक्त या उसके बाद पहुंचेंगे, 2 रकात नमाज जुमा की पढ़ेंगे और इतनी तेजी से रवाना होंगे कि जैसे कोई इनको दौड़ा रहा है मस्जिद से। बताइए, ये हम मुसलमान कैसे मुसलमान होते जा रहे हैं? दुनिया के कामकाज में, दुनिया की ललक में, दुनिया हासिल करने के चक्कर में हम ऐसे मुनहमिक हो गए हैं कि हमको ये फिक्र ही नहीं है कि कल कयामत के रोज जाकर अल्लाह को हिसाब देना है कि तुमने जिस दिन को अल्लाह ने जुमा बना दिया था, सबसे अफजल दिन बना दिया था, उस दिन का क्या एहतमाम किया, क्या एहतराम किया, क्या उसकी तौकीर की? कुछ नहीं है। उसकी अज़मत से क्या फायदा उठाया, उसकी अफजलियत से कौन सा फायदा उठाया, ये कुछ नहीं करते। इसलिए याद रखिए कि जुमा के दिन खुसूसी एहतमाम के साथ, तैयारी के साथ ऐसे वक्त में आए कि जुमा के खुतबा से पहले जो आपकी जुबान में, उर्दू में, हिंदी में तकरीर हो रही है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि आपको जरूरी आमाल और अकायद में आपकी इस्लाह हो सके और आपके दुनियावी जरूरी मसाइल को समझाया जा सके ताकि आपको फायदा और नफा हो सके। और ऐसी तकरीर को छोड़कर दूसरे कामों में लगे रहना, अगर आपको बेहतर समझ में आ रहा है तो आप ही जाने। तो अफजल तो यह है कि आकर बैठे, एक मौका होता है जिसमें कुछ सीखा जा सकता है और उसके बाद फिर खुतबा में रहे, नमाज पढ़े। तो हमने इस बात पर तो आज बताया कि कुरान से और हदीस से कोई साबित नहीं कर सकता कि नमाज सिर्फ फर्ज नमाज पढ़नी है। यह हुजूर के आमाल से, हुजूर के बताने से यह साबित है कि फर्ज भी नमाज पढ़नी है, वाजिब भी नमाज पढ़नी है, सुन्नत नमाजें भी पढ़नी है, नफिल नमाजें भी पढ़नी है। जैसे आप जानते हैं कि इशराक की नमाज नफिल है, चाश्त की नमाज नफिल है, अवाबीन की नमाज नफिल है और नफिल हाजत की नमाजें नफिल नमाजें हैं। ये सब नमाजें पढ़नी, और जो 5 वक्ता नवाफिल है तो उनको तो पढ़ना ही चाहिए। हाँ, अगर जुमा के रोज घर में नफिल पढ़कर आए या यहां से घर जाकर नफिल पढ़ा या किसी भी वक्त में, तो ये बुरा नहीं है बल्कि अफजल है, बल्कि अफजल है। मगर हाँ, यहां से फर्ज पढ़कर फौरन भागे और घर जाकर वो सुन्नत ना पढ़ सके तो गुनाह मोल ले लेंगे। इसलिए बेहतर है कि सुन्नत पढ़ी कर घर जाए। अगर घर जाकर छूट जाने का, कोताही का खदशा हो तो पढ़कर यहां से जाए। और एक और फायदा होगा, उसके बाद सब लोग जमा होंगे,
اپنے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا جائے گا تو حضور ہی نے قانون بنایا ہے کہ جب سلام کیا جائے تو جواب دو. تو جب یہ پورا اجتماع جمعہ کے دن سب مل کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا تو اس امید کے ساتھ اور اس امید قوی کے ساتھ سلام پیش کرے گا کہ ادھر سے سرکار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جواب آئے گا. اور جس کو حضور کے کو سلام کا جواب آ جائے اس سے خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے نا. تو یہ ایک موقع اس کا بھی ہوتا ہے کہ اس روز ہم لوگ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی رک جائے اور وہ بھی ثواب حاصل کر کے جائے تو اور بہتر ہے. سونے پہ سہاگا ہے نا. 2-4 منٹ وقت ہے اس لیے کچھ ایک مسئلہ نماز کے تعلق سے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. ایک صاحب نے پوچھا کہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں ہے نا, زیادہ دن پہ ایسا کرنا ہوتا ہے تو بھول جاتے ہیں. ایک صاحب نے پوچھا کہ ذرا بتائیے کہ سجدہ سہو جو ہے وہ ایک بار سجدہ کرنا ہے کہ 2 بار سجدہ کرنا ہے, اور سجدہ سہو کیسے ہوگا. پھر پوچھا اچھا یہ بتائیے تلاوت کا سجدہ تلاوت کیسے کیا جائے گا, ہے نا. تو اس سلسلے میں 1-2 بات وقت رہتے عرض کر دوں کہ دیکھیے سجدہ سہو جو ہے وہ تب واجب ہو جاتا ہے جب نماز کے اندر کے واجبات میں سے کسی واجب کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, نہیں پڑھا, ہے نا. جیسے نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, سورہ فاتحہ کا, اور سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں, 7 کا پڑھنا واجب ہے. ایک آیت بلکہ ایک لفظ بھی چھوڑ دیا تو واجب ترک ہو گیا. اب اگر چھوٹ گیا, چھوڑ دیا ہے یا چھوٹ گیا ہے ایک بھی لفظ, بعد میں یاد آیا, رکوع کے بعد سجدے میں کبھی یاد آ گیا, تو بعد میں آپ کو قاعدہ اخیرہ کے بعد سجدہ سہو کرنا ہوگا. اسی طرح کوئی بھی واجب چھوٹا ہے تو سجدہ سہو کرنا ہے. سجدہ سہو کا قاعدہ یہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں, یعنی اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو اس میں ایک ہی 2 نماز کے بعد جو قاعدہ ہے وہ اخیرہ ہے. اگر 3 رکعت یا 4 رکعت کی نماز ہے تو تیسری کے بعد جو بیٹھتے ہیں, یا 4 رکعت والی میں چوتھی کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اخیرہ ہے, دوسرا قاعدہ ہے. اس میں کرنا یہ ہوگا کہ التحیات ہے نا, محمدن عبدہ ورسولہ تک پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد داہنی جانب سلام کرنا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور اس کے بعد سجدہ کرنا ہے, ایک سجدہ, پھر بیٹھنا ہے, پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے, پھر بیٹھنا ہے, اور اس کے بعد پھر تحیات پڑھنا ہے, درود شریف پڑھنا ہے, دعا جو پڑھنی ہے مسنون وہ پڑھنی ہے, سلام پھیر دینا. یہ ہو گیا سجدہ سہو. تو یاد رکھنا ہے سجدہ سہو بولنے سے, سجدہ تو ایک کو کہتے ہیں, اس لیے انسان کو شک ہوتا ہے کہ یہ ایک ہے کیا, ہے نا. تو آپ 2 یاد رکھیے اس کو, سجدہ اور سہو, 2 سین ہے اس میں, ایک سین کا سجدہ ایک سہو کا سجدہ, 2 سین ہے تو 2 سجدہ کرنا ہے. یہ یاد رکھنے کی ترکیب ہے بس. اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں, سجدہ سہو بولتے ہیں تو 2 سین آتا ہے تو 2 سجدہ اس میں کرنا ہے. اور جب تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن پاک میں 14 ایسی آیات ہیں کہ جن کو اگر آپ نے پڑھا یا پڑھتے ہوئے سن لیا تو پھر وہاں پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے, کرنا ہی ہوگا. تو وہ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ فقہا نے بتایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے, قبلہ رخ کھڑے ہو جائیے, اور کھڑے ہو کر بنا ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہیے اور سجدہ کیجیے, ہے نا. اور سجدہ کرنے کے بعد اس میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے. یہ سجدہ تلاوت ہو گیا. سجدہ تلاوت ایک بار. ہاں اگر بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر لیا, اللہ اکبر کر کے سجدے میں گئے اور پھر واپس آ گئے سجدہ کے بعد,
تو سجدہ تلاوت ہو گیا، ہے نا. بہتر یہ کہ کھڑے ہو کر کے سجدہ کر لیا جائے. اگر جس وقت آیت سنی یا پڑھی اسی وقت نہیں سجدہ کیا، نہیں کر سکے کسی وجہ سے، تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے نا. بہتر یہ ہے کہ اس وقت کر لیا جائے. اب اس کو بھی یاد رکھنے کا طریقہ وہی ہے کہ سجدہ تلاوت، اس میں ایک ہی سین آیا، تو سجدہ تلاوت میں ایک سجدہ ہے اور سجدہ سہو میں 2 سجدہ ہے. اس طریقے سے یاد رہے گا. انشاءاللہ تعالی مزید اس کے بارے میں آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.